جی السلام علیکم، آواز آ رہی؟ جی 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 ساحل جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ بچوں کو، آج کل کے بچوں کو انجینئر محمد مرزا یا مفتی طارق مسعود کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مطلب ایتھیزم سے کیسے ڈیل کرنا ہے اس چیز کی ضرورت ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ امت کو ایک جگہ پلیٹ فارم پہ پہلے آنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ کہ اتنا آج کل فلو آف انفارمیشن ہے کہ اتنے فرقے ہیں، تو کون سا فرقہ صحیح ہے؟ بچہ پہلے یہی نہیں سمجھ پاتا کہ سوال کس فرقے سے کرنا ہے، کس صحیح بندے سے کرنا ہے، یا پھر جو نیوٹرل بندہ ہے اس سے پوچھوں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ تو خیر بہت ہی بیسک میں چلے گئے ہیں کہ بچوں سے اسٹارٹ کر دوں کہ ایک ہی سائیکالوجی ہو شروع سے. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب جو 19-20 سال کے بچے ہیں ان کو پہلے ایک ہی پلیٹ فارم لانے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے یہ کہ ایتھیزم کو زیادہ پہلے ٹیکل کریں، مطلب اسلامک سائیکالوجی ان کو پہلے مطلب ہم ریچ کریں. یہ آپ کی بات ٹھیک؟ بتائیں شیعہ ایتھیزم سے سیف ہیں یا سنی؟ پہلا سوال تو یہ ہے، تو پتہ چلے گا دونوں ہی سیف نہیں ہیں. سمجھ رہے نا؟ دیوبندی ہونے سے میں دیریت کے خلاف لڑائی کروں گا یا بریلوی ہونے سے؟ تو آنسر آئے گا نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ پہ ایمان جو ہے نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں دیوبندیوں کا کوئی ڈیفینیشن آف اللہ تعالیٰ تو کوئی اور نہیں ہے نا، نہ ہی بریلویوں کی ہے. ان دونوں کا تو مسئلہ نبی علیہ السلام کے کانسیپٹ کے اوپر ہے. شیعوں کا جو مسئلہ ہے وہ آ رہتا ہے کہ توحید کے اندر مکسچر ڈال رہے ہیں اہل تشیع. ہاں ٹھیک ہے. سو what I'm saying is دونوں معاملات کو اکٹھا نہیں دیکھیں گے آپ، الگ الگ ہی دیکھیں گے. اور جیسے اب اکٹھا کریں گے کانسیپٹ ویسے بھی کلیئر ہو جائے گا کہ میں شیخ احمد دیدات سے، ٹھیک ہے، یا ذاکر نائک سے کیا اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ کی تعلیم لے رہا ہوں؟ تو پتہ چلے گا نو، بالکل بھی نہیں، کیونکہ ان کی بحث مباحثے ہیں وہ دونوں ان بلیورز کی بحث ہے جو دونوں یہ سپوز کر کے بیٹھ گئے کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو احمد دیدات کو میں جان کے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی فرقے کی خوشبو نہ آئے میری بات سے. تو احمد دیدات سے میں ایتھیسٹک فلسفی کے خلاف آرگیومنٹ نہیں لوں گا، کیونکہ وہ کرسچن سے جب بحث کرتے ہیں تو کرسچن بھی اللہ کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ بات تو طے ہو چکی ہوتی ہے کہ ہاں اندر کی بات ہو رہی ہے، اب باہر سے ہمیں کوئی کسی قسم کا ایک دوسرے سے اعتراض نہیں. تو یہودیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی. تو اب کیا مسلمان بچے یہودی ہو رہے ہیں؟ گھروں میں چھپ کے توریت لے کے آئے ہوئے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ گھروں میں بچے چھپ کے توریت لے کے آنا شروع ہو گئے یا انجیل لے کے آنا شروع ہو گئے، تو آپ مفتی تقی عثمانی کے کیا آپ نے نام لیا تھا، طارق مسعود صاحب کے پاس جائیں گے یا محمد علی مرزا صاحب کے پاس جائیں گے؟ تو آنسر آئے گا نہیں، یہ دونوں کے دونوں اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے کہ توریت یا انجیل میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر فالوورز کے اندر نجی مسائل ہیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ہر مسلمان کے گھر میں ایک ایک انجیل پڑی ہوئی ہے، تو کون سا ایسا فرقہ ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے؟ تو آنسر اس کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اصلی دشمن تو کوئی اور ہے. آپ انجیل کو ذرا میں نے مثال کے طور پہ کہا تھا نا، تو دہریت کی کتاب تو ہاں گھر میں کڑی ہے، اس کی کتاب کا نام یوٹیوب ہے، اس کتاب کا نام گوگل ہے، اس کتاب کا نام ہالی ووڈ ہے، اس کتاب کا نام سبلیمنل میسجنگ ہے جو کہ ہر فلم کے اندر کرائی جاتی ہے. LGBT کا کانسیپٹ ہالی ووڈ کی ہر فلم میں لانا لا میں آ گیا ہے. یو ول ہیو ٹو انٹروڈیوس گیز اینڈ لیسبینز ان سائڈ یور اسکرپٹس ناؤ. ٹی وی چینل کے اوپر گیز اینڈ لیسبینز کو لیجسلیشن میں ڈال دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. آپ گھر میں کوئی بھی نیٹ فلکس دیکھے گا، اس کو کوئی نہ کوئی پروگرام، ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی گے یا لیسبین ملے گی. تو آپ بتائیں، طارق مسعود صاحب ہیں جو کہ اس چیز کے خلاف لڑائی میں بچوں کی مدد کریں گے، یا محمد علی مرزا صاحب ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند کرے. ان کی محنتوں سے مجھے کوئی انکار نہیں، یاد رکھیے گا. اللہ ان کی عمریں دراز کرے. یہ اللہ رسول کے نام لینے والے لوگ ہیں، مگر یہ اس جنگ کے اندر ہمیں ہیلپ نہیں. ان کا کام کوئی اور ہے، ہر محکمہ الگ الگ ہوتا ہے. بس یاد رکھیے گا یہ وہ محکمہ نہیں ہے کہ جو کہ وہ مطلب دس از دی انفینٹری کور. ہمیں مسئلہ آرمرڈ کور کے تھرو ہے، وہاں پہ ٹینک آ رہے ہیں وہاں سے. تو گولیاں چلانے سے کوئی ٹینک نہیں مرے گا، ہمیں بھی ٹینک چاہیے. تو وہ ٹینک تیار کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو پریپیئر دا چلڈرن. کہ اس وقت ایکسٹرنل مسائل ہیں. میں آپ کو اس کی مثال سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بتا دیتا ہوں. سیدنا حسین اور یزید کا مسئلہ چل رہا ہے سمجھنے، اور سیدنا حسین اور یزید کا مسئلہ اتنے میں رومن لڑائی ہو جاتی ہے، رومن فوج آ جاتی ہے باہر. ٹھیک ہے. کربلا کے ٹائم پہ رومن فوج حملہ کر دیتی ہے. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ سیدنا حسین شمر کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے؟ کیا خیال ہے مارو اس شمر کو؟ نو، ہی وڈ ہیو سیوڈ شمر فرام دا رومنس. یہاں میں رکھیے گا اس بات کو. یہ کون سا شیعہ ہے جو کہتا ہے کہ
حضرت علی اور معاویہ کے مسائل میں حضرت علی کھڑے دیکھتے رہتے. اگر کسی کافر نے حضرت امیر معاویہ کے اوپر گردن کے تلوار رکھی ہوتی, حضرت علی would have saved امیر معاویہ. ایوری شیعہ knows that, اگر اس کو اسلام سمجھ آیا تو باہر کی لڑائی ایک الگ اور بڑی لڑائی ہوتی ہے, اور اندر کی لڑائی بہت بہت کرٹیکل ہو سکتی ہے. ہمارے کیس میں ہوئی ہے اہل بیت کی لڑائی, امیت کے ساتھ بہت کرٹیکل لڑائی ہوئی ہے. جو بندہ اہل بیت کے ساتھ نہیں کھڑا میرے خیال سے مسلمان نہیں ہے. مگر یہ مسئلہ ابھی نہیں ہے. ہمارے دور میں یہ مسئلہ حل کر بھی لیا ہم نے کہ اہل بیت بالکل ٹھیک تھے, اور یا جو بھی ٹھیک تھا ان کے خیال سے. تو اس کے بعد کیا کروں میں؟ بچہ تو میرا پھر بھی یوٹیوب پہ رچرڈ ڈاکنز کے اوپر اللہ تعالیٰ کو اللہ حافظ کر چکا ہے. میں کیا کہوں؟ حضرت علی کے زیادہ, حضرت علی جیت گئے جنگ, اور وہ کہے گا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, تو علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہا میرے ساتھ. میں تو اس دین سے ہی بیزار ہو گیا ہوں. تو it's a different problem. I'm not saying کہ انٹرنل مسئلہ نہیں ہے, ہماری ہسٹری is tainted with issues, we have to fix it, but پہلے گھر میں جو آگ لگی ہے وہ تو بچاؤں, بعد میں بتاؤں گا فرنیچر بیڈ روم میں کون سا رکھنا ہے یا پردے کون سے کلر کے لگانے میں نے. I respect these people, make sure you understand. میرے جو غصے کا اظہار ہے وہ اس دہریت کی خلاف کیجولنیس ہونے کے اوپر ہے. میرا ان لوگوں کے یہ کبھی بھی کیجول نہیں ہے, نہ مرزا صاحب ہے, نہ طاہر مسعود صاحب, یا وہ 3-4 اور جو اس وقت سپر وائرل چل رہے ہیں, جو ہر وقت میری یوٹیوب پہ پاپ ہو جاتا ہے. وہ ایک اور ہی مسئلہ نیا چلا ہوا اس وقت. بہرحال, so the question is you need to pick your battles. This is a battle for the sake of your children. قبر کا مسئلہ ہے, آخرت کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے من ربک کا آنسر دونوں, طارق مسعود صاحب بھی اسی رب کو رب مانتے ہیں اور محمد علی مرزا بھی اسی رب کو رب مانتے ہیں. سو اٹس اوکے. من ربک کے آنسر کے اوپر کوئی اور بندہ جو لڑائی کروا رہا ہے ہم سے, جو کنفیوز کر رہا ہے, پہلے اس کو ڈیل کر لوں. قبر کا جو پہلا سوال ہے نا, وہ اصلی مسئلے میں پڑ گیا ہمارا.